الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ رحمان کے خاتمے کی آیات ہیں۔ ان آیات سے پہلے جو مضمون بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت والجلال کے خاص مقربین لوگوں کو اللہ جنت کے عالی شان باغ عطا فرمائیں گے، جن میں ہر طرح کی جسمانی، روحانی، راحت اور آرام کے تمام سامان اور اسباب مہیا ہوں گے۔ جیسے کل عرض کیا تھا کہ خواص اہل جنت کے بیان کے بعد، اور خواص میں کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، حضرات صحابہ۔ اب اس کے بعد ان آیات میں عام مؤمنین اہل جنت کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل مؤمن، عام مؤمنین جنت کے مستحق ہوں گے، ان کو بھی کچھ کم اللہ کی طرف سے عنایتیں نہیں ہوں گی، بلکہ فرمایا اللہ ان کو بھی 2 باغ عطا فرمائیں گے، جو اگرچہ درجے میں ان 2 باغوں سے کم ہوں گے جو پہلے اہل مقرب کو اللہ عطا فرمائیں گے، لیکن جو ہر مؤمن کو جنت ملے گی اس میں بھی 2 باغ ہوں گے۔ یہ 2 تقسیم اللہ نے جو فرمائی ہے وہ سورہ واقعہ میں بھی آ رہی ہے۔ ایک تو انبیاء، صدیقین، شہداء کا درجہ ہوگا، دوسری قسم اصحاب الیمین ہوں گی، یعنی کچھ تو اللہ کے مقرب بندے جن کو اللہ نے مقربین کہا ہے، ان کا تو ٹھکانہ
یا ان کا اعزاز جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن عام مؤمنین کو بھی اللہ رب العزت والجلال کس طرح سے نوازیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی جو عطا ہوں گے وہ بھی دو باغ ہوں گے، اور وہ دونوں گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، اور ان دو باغوں کے اندر بھی چشمے جاری ہوں گے، اور اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے ان باغوں میں کھجوریں اور انار ہوں گے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت والجلال جب جنت کی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں اور وہاں میوجات کا تذکرہ آتا ہے تو اس کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، صرف نام استعمال کیا ہے۔ وہاں کی خوبیوں کے بارے میں کل جس طرح حدیث کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی وہاں کی نعمتیں، نہ کان نے سنا، نہ خیال بھی گزر سکتا ہے۔ بہرحال آپ ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ عام جنتیوں کو بھی اللہ کس طرح عطا فرمائیں گے، وہ اللہ کی شان، اللہ اپنی شان کے مطابق نوازیں گے۔ یہاں ایک بات جو ذکر کی جاتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے کامیابی کا مدار اللہ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح پر رکھا ہے، تنہا ایمان نہیں، ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح ہوگا تو اللہ رب العزت والجلال ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایمان کا ذکر کیا، ایمان کے بعد اللہ نے عمل صالح فرمایا، معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ نیک کام شرط ہیں کامیابی کے لیے۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ آدمی نیک کام کر رہا ہے تو ان نیک کاموں پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کے دربار میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت اور فضل الہی یا اللہ کا خاص فضل شامل حال نہ ہو۔ لہذا اگر ایمان اور نیک عمل حسن نیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو اس پر نہ تو گھمنڈ ہونا چاہیے بلکہ قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں اللہ نے اہل جنت کا ذکر فرمانے کے بعد اس صورت کو مکمل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کا کرم بڑی چیز ہے، جو اللہ ایسا ہے، بڑی عظمت والا ہے، احسان والا ہے، بابرکت ہے، یعنی اسی کی ذات اس لائق ہے کہ اللہ کے جلال کو، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھا جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان آیات میں اللہ نے عام مؤمنین کے لیے اللہ نے جو کچھ جنت میں تیار کر رکھا ہے اس کو ذکر فرمایا۔ ہر نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لہذا وہاں تک پہنچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح شرط ہے۔ اگر اللہ عمل صالح کی توفیق دے رہے ہیں تو اس پر اترانا، ناز، گھمنڈ کچھ نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت اور اللہ کی عنایت سے ہی جنت عطا ہوگی۔ اور پھر اللہ نے اپنی بڑائی پر اس صورت کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عام مؤمنین کے لیے جنت میں اکرام کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور ان دو باغوں سے، کن دو باغوں سے؟ جن کا ذکر کل ہوا۔ کچھ کم درجے کے دو باغ اور ہوں گے، یہ عام مؤمنین کے لیے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ کوئی کم درجے کے نہیں ہوں گے، دونوں سبزے کی کثرت سے سیاہی کی طرف مائل ہوں گے۔ جو چیز زیادہ ہری ہوتی ہے دور سے دیکھنے میں سیاہی کی طرف اس کی رنگت لگتی ہے، اللہ نے فرمایا اتنے ہرے بھرے ہوں گے کہ دور سے دیکھنے والا یہ محسوس کرے گا کہ شاید سیاہ باغ ہیں۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، انہی میں دو ابلتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، انہی دو باغوں میں میوے اور کھجور اور انار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور انہی میں خوبصورت اللہ نے عورتیں رکھی ہوں گی اہل جنت کے لیے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ حوریں جنہیں خیموں میں حفاظت سے رکھا گیا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ جنتی سبز رفرف اور عجیب و غریب قسم کے خوبصورت فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ رفرف خوبصورت نقش و نگار والے قالین کو کہتے ہیں، گویا کہ بیٹھنے کے لیے اللہ نے اعزاز کی جگہیں جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ بڑا بابرکت نام ہے، بڑا بابرکت نام ہے تمہارے پروردگار کا، ایسا ہے وہ اللہ جو عظمت والا بھی ہے، کرم والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔